بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں شہزادی اور مینڈک کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ریاست کا بادشاہ تھا۔ اس کی ایک بہت پیاری بیٹی تھی۔ وہ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی یعنی شہزادی کو ایک گولڈن سونے کی بال کھیلنے کو دی۔ شہزادی اپنے محل کے باغ میں ہر روز اس سنہری بال کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ایک دن وہ سنہری بال شہزادی کے ہاتھ سے گر کر پاس کی ایک بہتی ہوئی ندی میں گر گئی، جس کی وجہ سے شہزادی بہت اداس ہو گئی۔ شہزادی ندی کے پاس بیٹھ کر زور زور سے رونے لگ گئی۔ ایک دم ندی میں سے ایک مینڈک نکلا۔ مینڈک کے سر پر ایک سونے کا چمکتا ہوا سنہری تاج تھا۔ مینڈک نے شہزادی سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شہزادی نے روتے روتے بہت اداس لہجے میں جواب دیا، میرے پاس سنہری سونے کی ایک خوبصورت بال تھی جو اس ندی میں گر گئی ہے۔ میرے پاس ایسی کوئی اور بال نہیں ہے۔ میں اس بال کے بغیر کیسے کھیلوں گی؟ مجھے اس بال سے بہت پیار تھا۔ مینڈک نے شہزادی کی بات ساری سن کر کہا، پیاری شہزادی تم مت رو، میں تمہاری پیاری سنہری بال ندی سے واپس لا کر دوں گا۔ پھر اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ شہزادی نے جلدی سے کہا، جو تم مانگو گے وہ میں تم کو دوں گی، مگر مجھے میری بال واپس لا دو۔ مینڈک نے دوبارہ ندی میں چھلانگ لگائی اور کچھ ہی دیر میں واپس سطح پر آیا تو اس کے ہاتھ میں شہزادی کی وہی پسندیدہ سنہری بال تھی جو کچھ دیر پہلے ندی میں گر گئی تھی۔ مینڈک نے شہزادی کو اس کی بال دے دی۔ شہزادی نے خوش ہو کر مینڈک سے کہا، تم بہت اچھے ہو دوست۔ شہزادی نے مینڈک سے پوچھا کہ اب تم مجھ سے اس کے بدلے میں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مینڈک نے شہزادی سے کہا کہ وہ شہزادی کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے اور شہزادی کے بیڈ روم میں سونا چاہتا ہے۔ کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ مینڈک نے شہزادی سے پوچھا۔ شہزادی نے ہاں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گی ندی کے پاس اور نہ ہی اپنی بال کو یہاں لائے گی، اور اس طرح ایک بیکار وعدہ بھی پورا نہیں کرنا پڑے گا جو اس نے مینڈک سے کیا تھا، اور وہاں سے محل کی طرف چل دی۔ شہزادی کے جانے کے بعد مینڈک سوچنے لگا کہ وہ تو ندی میں رہتا ہے اور ندی میں ہی رہے گا۔ شہزادی میرے محل میں کیسے آئے گی؟ اسے میرے محل میں آنے کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ کیسے میں شہزادی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور کیسے سوؤں گا؟ اگلی صبح شہزادی اپنے بیڈ روم سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا مینڈک شہزادی کا انتظار کر رہا تھا۔ شہزادی کو غصہ آ گیا۔ اس نے غصے سے چیختے ہوئے مینڈک سے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہارا گندا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ مینڈک نے شہزادی سے کہا، کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ کھانا بھی کھاؤ گی اور اپنے بیڈ روم میں بھی سلاؤ گی؟ اپنا وعدہ یاد کرو۔ بادشاہ کو کچھ خبر نہ تھی کہ پہلے دن کیا ہوا تھا، مگر اس نے شہزادی اور مینڈک کی ساری بات سن لی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ تم مینڈک سے کیا ہوا وعدہ اپنا پورا کرو۔ شہزادی نے بادشاہ کی بات مانتے ہوئے مینڈک کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا اور مینڈک نے سامنے پڑی میز پر سے شہزادی کی پلیٹ میں سے شہزادی کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد مینڈک نے شہزادی سے کہا کہ وہ سونا چاہتا ہے، وہ شہزادی کے بیڈ روم میں جانا چاہتا ہے۔ شہزادی کو مزید سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
اس نے غصے سے مینڈک کو اٹھا کر زور سے دروازے کے باہر پھینک دیا۔ جب شہزادی نے مینڈک کو اٹھا کر محل کے باہر پھینکا تب شہزادی کا ہاتھ لگتے ہی وہ مینڈک زمین پر زور سے گرا اور گرتے ہی وہ مینڈک سے ایک حسین و جمیل اور خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادی حیرت زدہ کھڑی شہزادے کو دیکھ رہی تھی۔ شہزادے نے شہزادی کو بتایا کہ وہ ایک شہزادہ ہے اور ایک جادوگر نے اسے جادو سے مینڈک بنا دیا تھا اور تمہارے محل کے پاس بہتی ندی میں پھینک دیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ کسی شہزادی کے ہاتھ لگتے ہی میں مینڈک سے دوبارہ شہزادہ بن جاؤں گا۔ اور شہزادے نے شہزادی کو شادی کے لیے کہا، جس پر شہزادی مان گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔